أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه نواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیکم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بھی پایا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. تقریباً الحمدللہ 9 سال سے اس دروشری محل میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہا. سبحان اللہ. شاید اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہوا ہو، کم نہیں. اور میں آتا ہوں تلاوت کر کے، کیونکہ میری ڈیوٹی پیر صاحب نے لگائی ہوئی ہے، قرآن بچوں کو حفظ کرواتا ہوں، تو تلاوت کرنے کے ساتھ ذکر کے بعد میں فوراً چلا جاتا ہوں. تو قبلہ حضور اکثر مجھے جو ہے بڑے اعزاز اور بڑی عزت بخشتے ہیں، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے، بلکہ صرف ہماری نہیں بلکہ پورے علاقے کی خوش قسمتی ہے سبحان اللہ کہ ان کی کاوش، ان کی محبت سے یہ درود شریف محل جو ہے وہ بنا تیار ہوا. سبحان اللہ. میں تب سے آنے لگا ہوں جب ہم گھر میں درود شریف پڑھتے تھے، اللہ. تو پھر پیچھے گھر کچھ حصہ تھا اور اس کے بعد پھر یہ جگہ خریدی تھی. تب سے الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے اور میں آتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ آتے رہیں گے. انشاءاللہ. اور یقیناً کہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، آپ سعادت مند لوگ. دیکھیے کہ اور بھی لوگ گھروں میں بھی ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی کچھ کام کر رہا ہے کچھ، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف عطا کیا ہے، آپ گھر سے چل کے یہاں پہ تشریف لے آئے. اور یہ سارا کا سارا جو ہے مہربانی اور ان کا یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے بے شک بے شک کہ انہوں نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم یہاں پہ ہر جمعۃ المبارک میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف علماء کرام کے بیان سننے کو بھی ملتے ہیں اور حضور قبلہ کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوتا ہے. تو میں ایک ہی جملے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اگر ہم یہاں نہ ہوتے، نہ جانے ہم باہر بیٹھ کے کسی کی غیبت کر رہے ہوتے، کوئی سوچ رہے ہوتے، کوئی طرح طرح کا پلان بنا رہے ہوتے. لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہفتے میں جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہماری بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں. پورا ہفتہ جو ہے وہ پھر اس کا ہم ذوق لیتے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ قبلہ حضور کو جاتا ہے، ان کی مہربانی شفقتیں ہیں. اور مزید جو یہ اپنے ذہن میں اچھے خیالات پیدا فرما رہے ہیں، اللہ پاک ان میں بھی ان کو برکتیں عطا فرمائے. تو گرامی کا حضرات، میں نے جو آیات مقدسہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں جمعۃ المبارک تو پڑھاتا ہوں، الحمدللہ ہر جمعہ میں پڑھاتا ہوں، لیکن بار بیان کے لیے میں نہیں جاتا، نہ ہی میں بیان کرتا ہوں. جمعۃ المبارک میں مسجد میں اپنے ہر جمعہ جو ہے وہ میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تو بار میں
جس لحاظ سے میری زیادہ واقفیت ہے وہ تلاوت کلام پاک ہے الحمدللہ پورے پنجاب میں ان کی دعائیں برکتیں ہیں، پھر کامل کی دعائیں برکتیں والدین اساتذہ کی برکتیں ہیں، اور خصوصاً کریڈٹ جو جاتا ہے میرے استاد محترم قبلہ الحاج قاری کرامت علی نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی عمر کی رحمت فرمائے۔ کیا بات، تو جو موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے، اور اس کا ہمیں ہر لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ابھی شاہ صاحب فرما بھی رہے تھے کہ ہمارے تعلقات جو خراب ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ اسی آیت کی وجہ سے جس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، سبحان اللہ، لوگوں سے اچھی اچھی بات کہا کرو۔ تو انسان اور حیوان میں بنیادی فرق لسان اور شعور کا ہے، اسی لیے گفتگو انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بے شک، یہی وجہ ہے کہ ہمارے مزاج، ہمارے اخلاق، ہمارے اچھے یا برے ہونے میں ہماری گفتگو کا بہت اثر ہوتا ہے۔ بے شک، ملنے جلنے والا بہت متاثر ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا گیا گفتگو جو ہے بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے، احتیاط سے کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں زبان دی، یہ بہت قیمتی نعمت ہے اس کی۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام جب بھی گفتگو فرماتے، جب بھی گفتگو فرماتے نرم مزاج اور نرم لہجے میں اور بڑی میٹھی اور با مقصد گفتگو فرمایا کرتے، سبحان اللہ، با معنی گفتگو فرمایا کرتے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام اگر کسی سے مزاح بھی فرماتے تو وہ بھی با مقصد ہوتا، واہ واہ واہ، اس میں کوئی کسی قسم کا نعوذ باللہ جھوٹ نہیں ہوتا تھا اور کسی کے دل آزاری نہیں ہوتی، با مقصد با معنی گفتگو فرماتے تھے۔ آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا عورت آئی اور آقا علیہ السلام اس سے خوش طبعی فرمانے لگے بڑھیا آپ کو معلوم ہے کہ پورے جنت میں نہیں جائیں گے، پورے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ عورت حضور کے پاس بیٹھی تھی، اور جو حضور کے پاس بیٹھا ہو اس کو کسی اور کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں واہ ہوتی۔ واہ واہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ رونے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بیٹھی آپ کے پاس ہوں اور جنت میں نہیں جاؤں گی۔ واہ واہ، میرے آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بوڑھی جنت میں ہو کے نہیں جائیں گے بلکہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے، جوان ہو کر۔ تو حدیث مبارکہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی عمر 33 سال ہوگی، یعنی جوانی کی حالت میں وہ جنت میں جائیں گے۔ کیا بات، اور آقا علیہ السلام نے یہ پیغام بھی دے دیا، خوش طبعی بھی فرما دی اور اصلاح بھی فرما دی اور مسئلہ بھی حل کر دیا۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ جب بھی آقا علیہ السلام کوئی میٹھی بول بولتے، حدیث مبارکہ لکھواتے تو وہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے پاس موجود ہوتے تھے، وہ لکھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، لکھ لیا کرتے تھے، کہتے کہ بھائی تھے۔ تو ایک دن ایک صحابی نے عرض کی کہ سیدنا ابو ہریرہ بھائی جان آپ ہر بات حضور علیہ السلام کی نوٹ کر لیتے، لکھ لیتے، تو کوشش کیا کریں جب حضور علیہ السلام مزاح فرما رہے ہوں گریز کیا کریں۔ اللہ، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئے
عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں میرے سیابی بھائی نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ جب خوش طبی کرتے تو آپ اس وقت لکھا نہ کریں کہ حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ ہر بات لکھ لیا کرتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتا ہے رب کی رضا رب کی منشا سے بولتا ہے, چاہے وہ خوش طبی ہو ہاں جو بھی ہو, فرما محمد رب کی رضا کے علاوہ بولتا ہی نہیں. تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بولتے تھے احسن گفتگو فرماتے, احسن گفتگو فرماتے, با معنی با مقصد گفتگو فرماتے, یعنی تو رب کی رضا اور رب کی منشا سے بولتے تھے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے ان کے امتی نے ان سے پوچھا کہ حضور ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. ہم آپ لوگ یہی اسی لیے تشریف لایا نا یہاں پہ کہ ہم جنتی ہو جائیں, ہم جنتی ہو جائیں, اللہ اور اس کا رسول ہم پہ راضی ہو جائے. تو وہ امتی کہنے لگا کہ حضور ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خاموشی اختیار کیا کریں, خاموش رہا کریں, اللہ آپ کو جنت دے گا. وہ عرض کرنے لگا حضور خاموشی اور وہ بھی انسان. تو آپ نے فرمایا ہاں اگر بولنا ہے خیر الکلام, فرمایا اچھا کلام کیا بات, نہیں بولنا تو نہیں بولنا, اگر بولنا ہے تو پھر اچھی گفتگو کرنی, اس میں ہی بلائیت تمہاری نجات ہے. حضرت عبداللہ سخفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی آقا رضی اللہ تعالی آپ نے بھی آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ کو کس چیز کا ڈر ہے, ہم سے آپ کو کس چیز کا ڈر ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کی طرف اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان نفسی ثم قال هذا, آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, فرمایا اس کا, اس کا تم سے ڈر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے, یہ تم روزہ نہیں رکھو گے, یہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے, ہاں یا دیگر صدقہ و خیرات نہیں کرو گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. یہ ہاں ضروری ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, یہ اعمال جو ہیں یہ فرض ہے, ضروری ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ جب تک تمہاری زبان سلامت نہیں رہے گی, نہ تمہیں نماز فائدہ دے گی, نہ تمہیں روزہ فائدہ دے گا, نہ زکوٰۃ فائدہ دے گی, کوئی بھی دیگر اعمال صالح تمہیں فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہاری زبان سلامت نہیں رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. تو گرامی حضرات اس وقت تک کوئی اعمال صالح انسان کو فائدہ نہیں دیتا جب تک انسان اپنی زبان کو سلامت نہیں رکھتا. اور اس میں کیا ہے, کیا ہے یہ بھی حدیث مبارکہ فرمایا جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے نا, جیسے آپ ابھی بیدار ہو کے آئے, صبح بیدار ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا پورا وجود ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کس کے سامنے؟ اس زبان کے سامنے. اس زبان کے سامنے پورے کا پورا وجود ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا را تم سلامت نہیں تو پورا وجود سلامت رہے گا, اگر تم پھسل گئی تو ہم ہلاکت میں گئے. تو گرامی حضرات اس لیے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے, اس چیز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. تو گرامی حضرات جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی حدیث مبارکہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا خاموش رہنا, مرد کا خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی عبادت سے
بہتر ہے. اور سنیے آپ خوش نصیب ہیں, خدا کی عزت کی قسم ہمیں اللہ نے زبان عطا فرمائی اور قرآن عطا فرمایا. ہم حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کیا کرتے ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو اب خوش قسمت ہے, آپ جب بولتے ہیں اگر بامعنی بمقصد بولتے ہیں تو آپ کے لیے نجات ہی نجات ہے, بھلائی ہی بھلائی. سنیے حدیث مبارکہ اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے اور آئندہ سے اس کی عادت بنا لیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان, حضور بولتا ہے نا سرکار, جب انسان کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کرنے سے, اس کی گفتگو کرنے سے اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ فرشتے پیدا ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا فرشتے پیدا ہوتے ہیں. فرمایا جب کوئی اچھی کلام کرتا ہے, اچھی گفتگو کرتا ہے, بامعنی بمقصد گفتگو کرتا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. جب وہ گفتگو کرتا ہے گفتگو سے ادھر فرشتہ پیدا ہوتا ہے. یا رسول اللہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اے پیدا ہونے والے فرشتے, جب تک یہ شخص زندہ ہے اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو, اس کے لیے استغفار کرتے رہو. اور وہ استغفار کرتے رہتے ہیں, اور جب شخص مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے, اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی, اے مولا ہمیں اجازت دے ہم آسمان پہ آ جائیں, آسمان پہ آ جائیں. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں آسمان پہ پہلے فرشتوں کی کوئی کمی ہے؟ فرشتوں کی کوئی کمی ہے؟ مولا اب ڈیوٹی ختم ہو گئی, اب کیا کریں؟ رب فرماتا ہے یہ جو مرنے والا ہے, فرمایا اس کی قبر پہ چلے جاؤ, جب تک قیامت نہیں آتی تب تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. تو بتائیں کہ انسان اچھا جملہ بولے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں, اچھا کلام کرے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اگر برا کلام کرتا ہو, کسی کی غیبت, کسی کی چغلی, کسی کی حق تلفی کرتا ہو تو پھر اس کو کتنا گناہ ہوتا ہوگا. کسی کی دل آزاری کرتا ہو تو کتنا گناہ. ایک حدیث میرے ذہن میں آگے, میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے حضور کی دعاؤں سے, تو اگر ادھر چلا گیا تو پھر بات آگے رہ جائے گی. لیکن میں عرض کرتا چلوں, جب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو واپس آئے, سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو وضو کروا رہی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہو, مانگ کیا مانگتی ہو, پوچھ کیا پوچھتی ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے عرض کی حضور اگر کچھ مجھے مہلت دی جائے, کچھ وقت دیا جائے تو میں اپنے بابا حضور سے نہ مشورہ کروں, میں اپنے بابا حضور سے نہ مشورہ کروں. فرمایا کر. اچھا آ کر عرض کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے, تو کیا پوچھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ پوچھیں, میرے آقا سے یہ پوچھیں کہ معراج کی رات جو اللہ کے حضور راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا, ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں, ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. تشریف لے آئے, پوچھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے المختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کوئی شخص اگر جدا دلوں کو ملا دیتا ہے تو رب اس سے خوش ہو جاتا ہے, رب اس سے خوش ہو جاتا ہے.
یہ ہماری زبانیں ہم ہر روز کبھی کسی کا دل، کبھی کسی کا دل، کبھی کسی کی حق تلفی، کبھی کسی کی چغلی، کسی کی غیبت، یہ ہم سارا وقت ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ تو رب فرما رہا ہے کہ جو کسی دو جداؤں دلوں کو ملا دیتا ہے رب خوش ہوتا ہے۔ تو جب آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے بتایا تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی ابا حضور آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ جو جدا دلوں کو ملاتا ہے رب اس سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ بات تو درست ہے، رو اس لیے رہا ہوں اس بات سے تو رب خوش ہوتا ہے جو کسی کو جدا کرتا ہے رب کتنا ناراض ہوتا ہے، رب کتنا ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ زبانیں اللہ نے ہمیں کسی کو جدا کرنے کے لیے نہیں دی، بے شک بے شک، بلکہ یہ ملانے کے لیے دی۔ کسی کی چغلی غیبت جو ہے وہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اگر کوئی برا ہے تو وہ جیسے یہ گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ قانون کی گاڑیوں پہ ہے کہ جرم انسان سے نہیں ہے، نفرت انسان سے نہیں ہے، نفرت انسان سے نہیں ہے بلکہ اس کے جرم سے ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی چغلی غیبت اور اس کی جو ہے وہ بہتان تراشی کرنے والے؟ ہماری زبانیں اس لیے تو نہیں ہے بلکہ ہماری زبانیں تو اللہ کی حمد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ تو گرامی قدر حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بولنے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہم جھوٹ بولتے ہیں کس وجہ سے؟ پیسے کمانے کے لیے، کسی کو کسی پہ بات کہہ دی، کسی کو کوئی بات کہہ دی، کسی کو کوئی بات کہہ دی، فراڈ، دھوکا۔ تو وہ سب یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے اس کے لیے بھی ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حدیث مبارکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ مجھ پہ درود پڑھے۔ ہم سیدھی راستے کو اختیار نہیں کرتے، سیدھی راستے کو نہیں اپناتے، ہم طرح طرح کے عجیب جو ہے وہ خیالات پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گناہ بھی ملتا ہے، ہم اتنی محنت بھی کرتے ہیں اور پھر ہاتھ میں کچھ آتا بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو اللہ ہماری ساری مشکلوں کو دور کر دے گا، ہماری ساری مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ اب اسی میں ایک واقعہ جو ہے وہ بڑی کتاب میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے، علامہ مفتی محمد عبید صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی یہ واقعہ نقل کیا۔ ایک شخص ہے، اس کا بہت کاروبار تھا تو خسارے گھاٹے میں آ گیا، کاروبار ختم ہو گیا۔ اس نے ایک دوست سے 3000 درہم قرض لیا، 3000 درہم لیا۔ وقت آنے پر اس کے پاس تھے نہیں، اس کے دوست نے اسے مانگے تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو ہے نہیں، کاروبار جو وہ ختم ہو گیا، اب میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو ایک دو دفعہ 4 دفعہ اس نے مانگی، اس نے انکار کیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے دربار میں گیا تو قاضی نے 1 مہینے کی مہلت دی کہ 1 مہینے کی تجھے مہلت ہے، 1 مہینے کے بعد اس کو پیسے واپس، اس کے پاس تو تھے نہیں، کہاں سے دیتا۔ تو اس نے یہ حدیث پاک سنی ہوئی تھی کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھا جائے تو اللہ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا عقیدہ تھا۔ 1 مہینے کی مہلت تھی، اس نے کہا میرے پاس کام تو ہو رہا ہے نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ہی پڑھتا رہا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ میرے مشکل کو کیسے دور کرتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ خیر الرازقین ہے، تو سبب پیدا اللہ ہی فرماتا ہے۔ تو اس نے اس عقیدے سے درود پڑھنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن یہاں تک کہ وہ پڑھتا رہا۔ ہم ایک دن صبح نماز پڑھ لینا، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم صبح نماز پڑھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہ، شام ہم مایوس ہو جاتے ہیں،
कोई हमारी दुआ कबूल नहीं। आज मैंने नमाज भी पढ़ी है, आज मैंने कुरान भी पढ़ा है, दरूद भी पढ़ा है, लेकिन ये देखिए कि उस आशिक रसूल का कितना पुख्ता अकीदा था, तवक्कुल था। उसने एक दिन से लेकर पूरे महीने का जो है वजीफा जारी रखा। जब 27 दिन गुजरे, 27 की रात आई, रात सोया तो गैब से आवाज आई, गैब से आवाज आई, हमने तेरा काम कर दिया, हमने तेरा काम कर दिया। सुबह हुई, बड़ा खुश था, लेकिन कहता कि आवाज आने से तो काम नहीं बनता, जब तक मेरे हाथ में पैसे ना आए तब तक ये आवाज आने का तो मुझे फायदा नहीं है। सादा आदमी था, उसने कहा भाई अभी तो परेशानी वही की वही है। रात दूसरी सोया तो तीसरी रात सोया तो फिर आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई, हुजूर की ज़ियारत हुई। सरकार ने सलाम ने हाल चाल पूछा, फरमाया उम्मती सुना के आले हुजूर परेशानी में मुब्तला हूँ, परेशानी में मुब्तला हूँ। आपने फरमाया कि मसला हल हो गया, मेरे पास तो है कुछ नहीं, मैं क्या दूंगा। हाँ, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला मेरा उम्मती, उसका नाम अली बिन ईसा है, वजीर है, उसके पास चले जाना, उसको कहना मुझे मुस्तफा ने भेजा है, मुस्तफा ने भेजा है। अब वो भी ज्यादा आदमी सुबह फिर बदार हुआ, फिर परेशान, कहता है यार अली बिन ईसा के पास तो जाऊंगा, उसको कहूंगा क्या, तो हुजूर ने मुझे भेजा है, वो कहेगा कि तेरे पास कोई निशानी, तेरे पास कोई निशानी, ऐसे भी मुझे वो परेशान करेगा। वो फिर तीसरी रात ऐसे देखिए, ये अल्लाह ने उस पे करम नवाजी करनी थी। 3 दिन जो है वो मुस्तफा की ज़ियारत हुई थी, वरना मसला तो पहले दिन ही हल होना था, हल हो जाना था, लेकिन ये उसके मुकद्दर में था कि उसने 27 दिन मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ा था, फिर इनाम तो मिलना था, फिर सिर्फ पैसों की सूरत में इनाम नहीं था। मुस्तफा की ज़ियारत भी हुई, फिर तीसरी रात हुई तो आका अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ ले आए। फरमाया ऐ मेरे गुलाम तू क्या नहीं याद की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे जाता, अगर वो मुझसे निशानी मांगता तो मैं क्या देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको सलाम कहना और उसको कहना कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, तू हर रोज नमाज फजर के बाद 5000 मरतबा मेरी जात में दरूद पढ़ता है, और इसकी खबर अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी और को नहीं है, रसूल के अलावा किसी और को नहीं है। जब तुझे इल्म है, जब मुस्तफा को इल्म है, या खुदा को इल्म है। अब वो खुश हुआ, 30 दिन पूरे उधर काजी इंतजार कर रहा है, मांगने वाला कर्ज लेने वाला इंतजार कर रहा है, इधर वो अली बिन ईसा की कचहरी में पूछे, बड़ी अदालत थी, सलाम किया और पैगाम पहुंचाया, तो वो बड़ा खुश हुआ, बिठाया, घर गया, आकर जो है वो उसने 3000 दिरहम दिए, कहा ये 3000 दिरहम जो तेरा कर्ज है ये वो हुआ। फिर 3000 दिरहम दिए जो तू मेरे घर में चल के आया है, तेरे कदम लगे हैं, तुझे मुस्तफा की ज़ियारत हुई है, 3000 दिरहम ये लो, और फिर मजीद 3000 दिरहम दिए। फरमाया अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार कर लेना। फिर ये खुश हुए, काजी की अदालत में पहुंचे तो 3000 दिरहम रख दिए, और वो काजी सोचने लगा कि इतनी बड़ी रकम है, इसने कोई कारोबार भी नहीं किया, ये कहाँ से ले आया। पूछा मुझे पहले ये बता, फिर मैं तुझसे पैसे लूंगा। तो उसने कहा कि यार मेरे पास वाकई कोई कारोबार नहीं था, मैं उस दिन से लेकर आज तक मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ता, तो मुझे मुस्तफा ने अली बिन ईसा के पास भेजा, उन्हें मुझे ये तोहफा दे दिया, और वो काजी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार तू इतना पहुंचा हुआ आदमी है। तो उसने वो 3000 दिरहम उधर ही रखे, और इधर से 3000 दिरहम उसने कहा कि ये आप अपने पास ले लो, मैं तेरा कर्ज अदा कर देता, कर्ज अदा कर देता। उसने अपने से, और वो जो कर्ज लेने वाला वो भी उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यार इतना अजीम आदमी जिसको मुस्तफा ख्वाब में अपनी ज़ियारत करवा रहे हैं, क्योंकि कोई आम आदमी तो नहीं है। उसने कहा यार इन्होंने, काजी ने आपको 3000 दिरहम दिए, अली बिन ईसा ने 3000 दिरहम दिए। फरमाया ये जो 3000 दिरहम तूने मुझे कर्ज देना था, फरमाया अल्लाह के रसूल के नाम से मैंने तुझे छोड़ दिया। तो गुलामी का
تو گرامی قدر حضرات، یہ درود پاک کی برکت سے ہے۔ تو ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں رزق روزی کمانے کے لیے، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، ہم اس پہ توقع نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھو، تمہاری دنیا کی بھی مشکلیں حل ہو جائیں گی، آخرت کی بھی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور اب مصیبت اصل میں یہ ہے کہ یہ قرض کی بھی بات آگے میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ قرض دینے والے اکثر لوگ جو سرمایہ کار ہوتے ہیں، کسی کا دل نرم ہوتا وہ دے دیتے ہیں قرض بطور دینا، یہ ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے قرض دینا، کسی کی مشکل کو دور کرنا بہت بڑا اجر ہے اور ہونا چاہیے، یہ اجر لینا چاہیے، ہر ایک کو لینا چاہیے۔ اگر کسی بھائی کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ قرض دے دے، یہ بہت ثواب ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لینے والا جب آتا ہے نا تو اس کا اتنا معصوم چہرہ ہوتا ہے، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ روح زمین پہ اس جیسا کوئی اچھا آدمی ہے ہی نہیں، اتنے معصوم انداز سے وہ قرض لینے آتا ہے، پریشانی اپنی سناتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے یار، میں لٹا گیا مارا گیا سارا کچھ، میرا سب کچھ تو ہے یار، میرا آج تو ہے نا میرا بھلا کر لا، آج مجھ پہ احسان کر دے۔ وہ بیچارہ اس کو قرض دے دیتا ہے، تو جب قرض لینے کا وقت آتا ہے، دینے کا وقت آتا ہے، وہ لینے والا جب اس کے گھر جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پورے روح زمین پر اس جیسا ظالم شخص کوئی نہیں، وہ اتنے سخت انداز سے اس سے پیش آتا ہے۔ تو پھر وہ دینے والا کہتا ہے کہ یار میری یہ پہلی اور آخری ماہ ہے، اب سے میں نے کسی کو قرض نہیں دینا۔ تو لینے والے کو بھی سوچنا چاہیے اور دینے والے کو، اور ہاں اگر دینے والا اگر تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر اس نے 100 روپیہ دیا تو 1 دن کا وعدہ دیا، پہلے اسے 18 گنا ثواب مل رہا ہے، اب اس نے کچھ دن اس کو مہلت دے دی ہے، قرض دینے والے کو مہلت دے دی ہے، تو اللہ پاک اس کو 2 گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، 2 گنا زیادہ ثواب۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، قیامت والے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحابہ کرام تشریف فرمائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل شخص کے ایک واقعہ بیان کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں وہ مر گیا، قبر میں گیا تو فرشتوں نے اس سے پوچھا بتا کوئی کچھ لے کے آیا، کچھ لے کے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، بھی سوچ لے، آگے والا مرنا بہت مشکل ہے، بتا تیرے پاس کچھ ہے تو کچھ نرمی کی جا کہ کچھ بھی نہیں یار، یاد کر کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، کسی سے بھلا کیا ہو، کسی پر احسان کیا ہو، کوئی بات یاد کر، قبر میں بہت مشکل مرحلہ آ رہا ہے، کٹھن مرحلہ ہے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، تیری قبر جو ہے وہ اندھیری ہے، کوئی بات یاد کر، کوئی ایسا احسان بتا تاکہ تمہیں عذاب سے کچھ تخفیف ہو۔ کہا ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں تاجر تھا، لوگ مجھ سے سامان لیتے تھے، فرمایا میں ان کو مہلت دیتا، ان کے پاس پیسے نہ ہوتے تو مزید مہلت دے دیتا، اگر کوئی غریب دیتا تو اس کو معاف کر دیتا تھا، اس کو معاف کر دیتا، میں رحم دل تھا لوگوں پہ۔ تو یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں گیا، اللہ تیرا ایک بندہ ایسا ہے، رب سننے والا ہے، سمیع بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب فرشتے یہ معاملہ اس بندے کا لے کے آئے تو اللہ نے فرمایا ہاں بھائی سنا، کہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس نیکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تو لوگوں پہ رحم کرتا تھا، تو نے سنا نہیں ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، ارحم الراحمین ہوں، تو لوگوں سے بھلائی کرتا رہا ہے، جا فرمایا تو لوگوں پہ رحم کرتا رہا ہے، آج میں خدا ہو کے تجھ پہ رحم کرتا ہوں، تجھ پہ رحم کرتا ہوں۔ تو رب ارحم الراحمین ہے، رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ انسان سیدھی راستے کو جب اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک سارے راستے آسان کر۔ آج ہماری پریشانی بھی یہی ہے، پوری دنیا میں یہی پریشانی ہے کہ ہم جھوٹ کی بنا پہ سارے کام کو کرتے ہیں۔ تو اللہ کی حضور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب کائنات ہمیں اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ایک بات حضور ذہن میں آ گئی کہ جب قیامت کے دن ہوگا نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 شخص کو اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، جاؤ جہنم میں۔
ایک شخص جو ہے وہ دوڑ کے جائے گا جہنم میں، ایک شخص آہستہ 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 کبھی پیچھے دیکھے گا کبھی آگے دیکھے گا پیچھے، تو اللہ پاک دونوں کو بلا لے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو دوڑ کے کیوں جا رہا تھا؟ عرض کی مولا دنیا میں ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار، میں نے کہا دنیا میں تو ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار دی ہے، آج رب کی بھی مان کے دیکھ لیتے ہیں۔ مولا آج میں نے کہا کہ آج رب کی بھی مان کے دیکھ، تو نے حکم دیا میں جہنم کی طرف دوڑ لگا دی ہے۔ تو دوسرے شخص سے پوچھو تو آہستہ آہستہ چل رہا؟ مولا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں، میں نے سنا تھا تو 70 پاؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی رب بلا لے، ہو سکتا ہے ابھی رب بلا لے۔ تو میں نے تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ تم نے مجھے جو ہے وہ ارحم الراحمین پایا، تو نے ستار پایا، تو نے غفار پایا، جاؤ میں دونوں کو معاف کرتا۔ تو یہ رب تو ارحم الراحمین، رب تو بہانہ تلاش کرتا ہے، صرف انسان جو ہے یہ اپنے آپ کو درست کر لے تو سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بس بات یہی آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آخری بات یہی ہے کہ کوشش کرے، جیسے کہ قبلہ حضور مرشد مرشد آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 63 ارب جو ہے مرتبہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، بھیجنا، تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو کوشش کیجیے، آج سے عہد کر لیجیے کہ ہم نے ہر روز کم از کم 1000 مرتبہ جو ہے درود پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی 10 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اگر ایک 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے قیامت والے دن مصافحہ کروں گا، مصافحہ کروں گا۔ تو یار ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم پر کتنا احسان ہے، ہم 50 مرتبہ کیوں پڑھیں؟ ہم اس سے زیادہ مرتبہ کئی 50 مرتبہ پڑھ لیں، ہر روز کم از کم 1000 مرتبہ پڑھیں اور ہر جمعۃ المبارک میں مظہر بھائی کو لکھوا دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس آستانے کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے، اللہ پیر صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں نہیں بلکہ پورے پورا جو ایریا ہے بلکہ پورے فیصل آباد کو مستفید بلکہ پوری دنیا کو مستفید فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔